پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال، مختلف شہروں میں گرفتاریاں شروع۔ فیصل آباد کے علاقے جراوالا اور ڈش کورٹ میں پارٹی عہدیداروں سمیت درجنوں کارکنان گرفتار۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کے پیش نظر چھاپے، پولیس نے راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پکڑنے کی شروع کر دیے ہیں۔ میاں والی میں 7 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ، 3 اکتوبر کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں تعینات، ایم پی اے سمیت کئی عہدیدار اور کارکن گرفتار۔ جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا۔ یہ فریڈم آف دا سپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکیں۔ آپ وزیر اعظم کو نکالیں اور ہم چون تک نہ کر سکے۔ عامر کے کالے قانون کو غیر آئینی کہنے کی کسی جج میں ہمت نہیں تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں خطاب، کہا آئینی عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھیں یا جسٹس منصور شاہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آئینی اصلاحات کسی کو روکنے یا کسی کو بنانے کے لیے نہیں، چاروں صوبوں کو یکساں حقوق دینا چاہتے ہیں۔ جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ وکالت اور سیاست چھوڑتے۔ ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے۔ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو آسمان نہیں گر پڑے گا، اکتوبر کے آنے یا جانے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، بحران حکومت کو نہیں عدلیہ کو درپیش ہے۔ آئینی ترمیم کے بدلے فضل الرحمان کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام میں ایک پیج میں بات چیت، کہا فضل الرحمان کی تجویز پر پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، سیکیورٹی فورسز چاہتی ہیں دہشت گردوں کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہو۔ 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم این ایز کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص کہتے ہیں پارٹی کے تمام ارکان قومی اسمبلی محفوظ ہیں۔ آئینی ترمیم اور 63A کے معاملات طے ہونے تک انڈر گراؤنڈ رہیں گے۔ پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بلایا گیا تو شریک ہوں گے۔ احتجاج کی ہدایت بانی چیئرمین نے دی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی سے مذاکرات، حافظ نعیم اور لیاقت بلوچ کی بیرسٹر گوہر شیخ وقاص سلمان اکرم سے ملاقات، آئینی ترامیم اور احتجاج پر مشاورت۔ جسٹس منیب اختر کے خطے میں خط کے بعد 63A کیس کا بینچ تبدیل کر دیا گیا۔ پروسیجر کمیٹی اجلاس میں جسٹس منصور شاہ کی پھر عدم شرکت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے۔ آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا۔ بینچ میں شمولیت کی درخواست پر جسٹس منیب اختر کا موقف برقرار رہا۔ جسٹس منصور شاہ کا نام تجویز کیا تو انہوں نے بھی بینچ میں شمولیت سے انکار کیا۔ انکار کے بعد جسٹس نعیم اختر کو بینچ میں شامل کیا۔ عدم اعتماد میں اگر ووٹ نہ گنا جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس تشریح کا مطلب ہے آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا۔ آئین واضح ہے تو اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ 63A نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے ووٹ نہ گنے جانے پر رکن نااہل ہوگا، فیصلہ تو جماعت کی سربراہ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی اپیل کی حمایت، آج باقی وکلاء کو سنا جائے گا۔ گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری، کچھ سوالات پر فریقین کو معاونت کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی 63A نظر ثانی اپیل کی مخالفت، دلائل میں کہا نوٹس ملے گا تو جیل جا کر ہدایات لیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر نوٹس دیں؟ موجودہ صدر پاکستان نے نظر ثانی دائر نہیں کر رکھی، سابق صدر معاونت کرنا چاہیں تو ویلکم۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا 63A کے فیصلے میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی۔ وکیل پیپلز پارٹی فاروق نائک نے کہا انحراف کا اطلاق تب ہوگا جب ووٹ گنا جائے گا۔ پی ٹی آئی ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے، یہ کبھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کہتے ہیں جو کچھ کر رہی ہیں اس پر قانون حرکت میں آئے گا۔ مزید بولے وزیر اعظم نے کشمیر اور فلسطین کا بھرپور مقدمہ لڑا، جنرل اسمبلی میں تقریر کو مثالی پذیرائی ملی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا۔ وزیر اطلاعات نے مہنگائی میں مزید کمی کی امید بھی ظاہر کر دی۔